بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے رینڈم ایکسیس میموری یعنی کہ ریم۔ رینڈم ایکسیس میموری کیا ہوتی ہے؟ اٹ از آلسو نون ایز مین میموری اور ڈائریکٹ ایکسیس میموری۔ اس کو ہم اپنے کمپیوٹر میں یوز کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارے کمپیوٹر نے کوئی بھی چیز پروسیس کرنی ہوتی ہے تو وہ سی پی یو کے پاس جاتی ہے، اور سی پی یو کے پاس پہنچنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ کوئی بھی ڈیٹا یا پروگرام ریم میں لوڈڈ ہونا چاہیے، کیونکہ سی پی یو ہمارا کوئی بھی انسٹرکشن جب ایگزیکیوٹ کرتا ہے تو وہ ریم سے ہی فیچ کرتا ہے، اور جب سی پی یو کسی چیز پہ ایگزیکیوشن پرفارم کر چکا ہوتا ہے تو اس کے جو ریزلٹس جنریٹ ہوتے ہیں وہ واپس ریم کو ہی تھرو کرتا ہے۔ تو اس لیے ریم کا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ہمارے کمپیوٹر سسٹم میں۔ رینڈم ایکسیس میموری مینز کہ اس میں ہم کسی بھی بائٹ کو ڈائریکٹلی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اب بائٹ سے مراد یہ کہ ہماری جو میموری ہوتی ہے رینڈم ایکسیس میموری ریم، اس کو انڈیویجول بائٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، جن کو نارملی سیل بھی کہا جاتا ہے، اور ہر سیل کا اپنا ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے جس کو ہم ڈائریکٹلی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ When CPU need to execute a program, it must be loaded into the RAM before the execution۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ رینڈم ایکسیس میموری ایک ٹیمپریری میموری ہے۔ جیسے ہی ہم اپنے کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں یا پاور فیلئر ہوتی ہے تو اس میں لوڈڈ ڈیٹا ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ یہ پرماننٹ سٹوریج کے لیے نہیں یوز ہوتی بلکہ یہ ٹیمپریری بیسس پہ یوز کرتی ہے، ڈیٹا سٹوریج ٹیمپریری بیسس پہ ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے، اور اس میں صرف وہی ڈیٹا یا انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو ہم نے ان قریب ایگزیکیوٹ کرنی ہوتی ہیں، جنہوں نے سی پی یو کے پاس جانا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کو وولیٹائل میموری بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ ایک ٹیمپریری سٹوریج ہے، اور جب تک اس کو پاور ملتی رہتی ہے اس میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے، اور جیسے ہی ہم اس کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو اس میں سٹور ڈیٹا ڈیلیٹ یا ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ اس کا ہمارے کمپیوٹر کی پروسیسنگ سپیڈ کے ساتھ ایک ڈائریکٹلی لنک ہے کہ اگر ہمارے پاس لارجر سائز کی ریم ہوگی تو ہمارے پاس پروسیسنگ سپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم زیادہ سپیس میں ڈیٹا یا انسٹرکشن کو ریم میں لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس طرح سی پی یو کو ایزیلی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں فیچ کرنے کے لیے اور ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے۔ اور جیسے ہی سی پی یو کسی چیز کو ایگزیکیوٹ کر چکا ہوتا ہے تو اس کے جو ریزلٹس جنریٹ ہوتے ہیں وہ واپس اس ریم کو پرووائڈ کرتا ہے، اور پھر ریم آگے ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے، چاہے وہ ہارڈ ڈسک پہ اسٹوریج کے لیے اس نے سینڈ کرنے ہوں یا کسی آؤٹ پٹ ڈیوائس کو ٹرانسفر کرنے ہوں۔ اس کے لیے پھر ڈیفرنٹ پروٹوکولز ہم یوز کرتے ہیں اس ڈیٹا مینیپولیشنز کے لیے، جن کے بارے میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ There are two types of RAM. The first one is static RAM and the second one is dynamic RAM۔ اب اسٹیٹک ریم کیا ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسی میموری سیلز ہوتے ہیں اس کے جو ڈیجیٹل گیٹس کی بنیاد پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو ریفریش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہ ریفریش کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ڈیٹا سٹور کرتے ہیں تو اس میں کرنٹ سگنلز کی فارم میں ڈیٹا سٹور ہوا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے تو ریم میں وہ کرنٹ کا جو لیول ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، تو اس لیے ہمیں کچھ ٹائم کے بعد یا آفٹر ایچ ریڈ آپریشن ہمیں اس کرنٹ کو ریفریش کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنا اسٹیٹ مینٹین کر سکے۔ تو جو اسٹیٹک ریم ہے اس میں ہمیں ریفریشنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایکسپینسو ٹائپ آف ریم ہے، اور اس میں ہم جب سی پی یو سے ڈیٹا فیچ کر رہے ہیں، اس میں جب ہم سی پی یو کے ذریعے ڈیٹا فیچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، اور وہ انتظار کیوں نہیں کرنا پڑتا؟ کیونکہ ہمیں اس میں ریفریشنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب ہم ریفریشنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہمارا سی پی یو ڈیٹا کو ایکسیس نہیں کر سکتا، جس سے ہماری ریم کی پرفارمنس ڈاؤن ہوتی ہے۔ لہٰذا اس میں ریفریشنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، تو سی پی یو کو ویٹ بھی نہیں کرنا پڑتا، اور اس طرح ہمیں فاسٹلی ایکسیس ڈیٹا ملتا ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے پاور کی تو یہ زیادہ پاور یوٹیلائز کرتی ہے بنسبت ڈائنامک ریم، جو کہ ہم اگلی سلائڈز میں پڑھیں گے، اور یہ نارملی فاسٹ
स्पीड मेमोरी के लिए यूज़ होती है, जैसे कि कैशे मेमोरी के लिए हम स्टैटिक रैम यूज़ करते हैं जब हमने कैशे मेमोरी को बिल्ड करना होता है। इसके बाद सेकंड टाइप आती है डायनामिक रैम। डायनामिक रैम जो मोस्ट कॉमनली हमारे कंप्यूटर में यूज़ होने वाली रैम होती है उसको डायनामिक रैम कहा जाता है और ये लेस एक्सपेंसिव टाइप ऑफ रैम है और इसमें हमारा जो डेटा स्टोर हुआ होता है इलेक्ट्रिकल करंट की सूरत में तो उसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ बताई है पिछली स्लाइड में कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो करंट का जो स्टेट लेवल होता है वो डाउन होता रहता है, तो इसलिए हमें उसको रिफ़्रेश करने की या रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है। तो हमने पढ़ा था कि स्टैटिक रैम में हमें ये चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो फास्ट है, और जो डायनामिक रैम है इसमें करंट लेवल डिक्रीज़ होता है, तो इसमें रिफ़्रेशिंग रिक्वायर्ड होती है। जब रिफ़्रेश हम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारा सीपीयू डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, जिससे हमारी रैम की परफॉर्मेंस डाउन होती है। तो इस लिहाज से ये डायनामिक रैम स्लो परफॉर्मेंस देती है बनिस्बत स्टैटिक रैम के। अगर बात की जाए कि डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है, स्टैटिक रैम फास्टर है बनिस्बत डायनामिक रैम के। इसके अलावा एक्सपेंसिव भी है स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम लेस एक्सपेंसिव है। और स्टैटिक रैम में हमें रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन डायनामिक रैम में हमें आफ्टर ईच रीड ऑपरेशन के रिफ़्रेश या रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।